سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں تمام شیعہ اہل سنت اہل اسلام بھائیوں کو آج کے اس روز سعید پہ اور آج کی اس پروقار تقریب میں میلاد سرکار ختمی و مرتبت میں شرکت پہ ہدیہ تشکر اس شہنشاہ کی بارگاہ میں جس مالک کی وجہ سے آج کائنات کے ذرے ذرے میں جان ہے، میں آپ تمام احباب کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس خوشی کا صدقہ میرا مالک دنیا میں سوائے اسی رسول کے خاندان کے غم کے کوئی غم نہ دے۔ میرا مالک ہمارے واجب الاحترام برادر جناب سید تنویر شاہ صاحب کے رزق، عزت، صحت اور وقت میں اضافہ فرمائے، انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، بیٹوں کے بیٹیوں کے نصیب بہتر فرمائے۔ جتنے بھی آپ احباب تشریف فرمائے ہیں اس باعزت ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت رسول اولاد رسول نصیب فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لے بلند آواز سے صلوات پڑھے، اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ میلاد ہے اس پاک شہنشاہ اور اس باعزت بادشاہ کا جس کی وجہ سے کائنات میں رونق ہے۔ 12 ربیع الاول میرے اہل سنت بھائیوں کے ہے، 17 ربیع الاول اہل تشیع کے ہاں ہے۔ مجھے اس بحث میں نہیں جانا کہ کون سی تاریخ صحیح ہے کون سی غلط ہے، میں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لفظ کہوں گا 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، چاند نہ تھا اور یہ نبی تھا۔ مالک حسین عزت ادا فرمائے، یہ چاند کے بعد نہیں، یہ چاند سے پہلے۔ ہمیں انہیں تاریخوں میں تلاش نہیں کرنا، یہ کس تاریخ میں آئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے۔ تاریخ کیلنڈر کی ہوتی ہیں، کیلنڈر چاند کو دیکھتا ہے اور جس کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ شاید شیعہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں، یہ رسول پاک کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا، جس کا جانشین ایسا ہے وہ مالک کیسا ہوگا۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے ہیں، ان کے نزدیک جو معتبر کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، مشکات ہے، یہ ترمذی ہے، انہیں وہ سیاہ ستہ بولتے ہیں۔ سیاہ ستہ پہ مجھ جیسا طالب علم 70 جگہ پہ حدیث دکھانے کے لیے تیار ہے۔ نبی نے کہا یا علی لحمو کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، عدووں کا عدوی، انت منی وانا من کا۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے۔ انت منی وانا من کا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا نہ تجھ جیسا، تو مجھ جیسا نہ تجھ جیسا۔ میں نے جملہ کہا 70 جگہ پہ سیاہ ستہ پہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی ایک کتاب میں مجھے علی کا فرمان نہیں ملا کہ علی نے ساری زندگی کہا ہو کہ میں محمد جیسا، میں مصطفیٰ جیسا، میں پیغمبر جیسا۔ رسول کہتے رہے تو مجھ جیسا ہے، اور علی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں۔ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے نوکر ہو کے برابری نبی کی کیسے کر۔ بسم اللہ۔ جس کا بنتا تھا اس نے تو کہلوایا نہیں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں۔ اس لیے تو ہم علی علی کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں جس کا غلام ایسا ہے
کوفے کے ممبر کے آخری زینے پہ بیٹھے تھے میرے بادشاہ علی. ایک یہودی آیا, اس نے کہا اے علی تو اسے جو بھی سوال کرے فوراً جواب دے دیتا ہے, یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ اب اگر وہ مسلمان ہوتا, رسول کی رسالت کا قائل ہوتا, پھر علی اسے اپنی امامت بتاتے, پھر علی اسے بتاتے کہ یہ امامت ہے, میری گھٹی میں علم ہے, میری جبلت میں علم ہے. لیکن علی کو پتا تھا کہ میں اپنا بعد میں منواؤں گا, ابھی تو اس نے رسول کو نہیں مانا. اگر میں نے صرف اپنا منوا لیا یہ مجھے ماننے گا, اسے نہیں ماننے گا. علی فوراً ممبر سے بولے, فرمایا کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا یہ علم کہاں سے سیکھا؟ علی فرمایا حاذا صفت العلم, حاذا لعاب رسول اللہ ما زکنی زکن زکا, یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. یہ جو میں نے نبی کی زبان چوسی تھی, اس زبان کے چوسنے کی وجہ سے علی علم کے دریا بہا دیتا ہے. اس یہودی نے قدموں میں بیٹھ کے کہا جس کی زبان چوسنے والا اتنا بڑا عالم ہے, اللہ جانے وہ محمد کتنا بڑا عالم ہوگا. یہ کہہ کے اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مجھے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. رسول کا کلمہ علی نے پڑھا دیا. علی نے کلمہ پڑھانا, یہودی مسجد سے باہر گیا. ایک پیچھے سے منافق اٹھ کے کھڑا ہوا, اس کا اچھا یا علی آج پتا چلا ہے یہ علم تیرا تو نہیں ہے, یہ تو ہمارے نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے. کوئی بھی چوس لیتا تو وہ بھی تجھ جیسا عالم ہو جاتا. علی کی آواز آئی چپ اور نکل یہاں سے, ابھی لعاب بولا ہے, لہو نہیں بولا. میں صرف لعاب پیغمبر کا وارث نہیں, میں لہو پیغمبر کا وارث. اتحاد قائم ہو جائے گا امت میں, امت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے. میں رجوع سادات ہے, سادات کے گھر ہمیشہ آباد رہیں, امتی ہمیشہ سادات کی عزت پہ معمور رہے. میں فارمولہ دے کے جا رہا ہوں اتحاد امت کا. 4 چیزیں جس پہ امت کھڑی ہے: اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. ایسا ہی 5ویں چیز ہے ہی کوئی نہیں. اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. لے میں اتحاد کا فارمولہ دینے لگا ہوں آج نبی کی اس میلاد کی تقریب میں. اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ سب کچھ, اللہ پالنہار, اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ مختار. اللہ کے بعد جو مانو وہ نبی کو مانو. کلمہ نبی کا پڑھو, اطاعت نبی کی کرو, عزت نبی کی کرو. لیکن کبھی بھی نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے. نبی کی عزت ہے لیکن ایک حد میں. اللہ کی عبادت ہے, مصطفیٰ کی اطاعت ہے. نبی کو مانو لیکن اتنا نہیں کہ نبی اللہ سے بڑھے. منت اہل بیت سے مانگو, مرادیں اہل بیت سے مانگو, اولاد اہل بیت سے مانگو, مشکل کشائی اہل بیت سے کرواؤ. کبھی بھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو اہل بیت نبی سے بڑھ جائیں. مسجدیں صحابہ کے نام پہ بنواؤ, بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو, لیکن کبھی بھی صحابہ کو اتنا نہ مانو کہ صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے. اللہ اللہ رہے, نبی نبی رہے, اہل بیت رہے, صحابہ صحابہ رہے. اگر آپ بھی کسی بندے کے چہرے پہ پریشانی ہے تو میں نے جملہ شیعہ مقرر بن کے تو نہیں کہا تھا, میں نے تو اتحاد امت کا فارمولہ دیا تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ دکھا تو میں ایک جگہ پہ دکھا دیتا ہوں. مسجد اللہ کی تھی, سجدے میں نبی تھا, پشت پہ اہل بیت تھے, پیچھے صحابہ تھے. اللہ کی مسجد تھی, سجدے پہ ہمارا نبی تھا, پشت پہ اہل بیت, پیچھے صحابہ تھے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حسین گھر سے نکلے اور لوگوں کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کے حسین رسول کی پشت پہ. نہیں, حسین وہیں سے گزرے جہاں سے حسین کو گزرنا تھا. اگر حسین کا پاؤں کسی کی گردن میں آ جاتا تو پھر وہ صحابی رضی اللہ نہ رہتا, علیہ السلام ہو جاتا. کوئی بیٹھا ہے جو سن رہا ہے؟
اس سے بڑھ کے اعزاز کیا؟ حسین وہیں سے گزرے جہاں سے حسین کو گزرنا تھا. رسول کی پشت پہ آ کے حسین بیٹھے. صحابہ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے اس لیے کہ نبی نے سر نہیں اٹھایا تھا. صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھیں. نبی کو انتظار تھا وحی آئے تو میں اٹھوں. وحی کو انتظار تھا جبریل لے کے جائے تو میں جاؤں. جبریل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں. خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے تو میں بھیجوں. آج 12 ربیع الاول پورے ملک میں میلاد کے جلوس نکلے. اونٹنیاں بھی نکالی گئیں. یہ اونٹنیاں کیوں؟ تاکہ ہمارے بچوں کو نبی کی سیرت یاد رہے. یہ کیوں اونٹنیاں نکالی؟ یہ وہ اونٹنی ہے کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے. جب رسول کو لینے کے لیے حلیمہ آئی تھی تو مسلمان مولویوں نے کہا اس لیے وہ حلیمہ دائی اونٹنی پہ آئی تھی اور ہمارے نبی کو اونٹنی پہ لے کے بیٹھی تھی، اس لیے آج تک اس اونٹنی کی وجہ سے جلوسوں میں اونٹنیاں نکالی جاتی ہے. میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی جس پہ محمد بیٹھا کرتے تھے وہ مسلمانوں کو یاد ہے، اور جو محمد پہ بیٹھا کرتے تھے، جو پشت مصطفیٰ کے سوار تھے. عزت نبی کرنی ہے تو پھر مکمل کیجئے. یہ نوجوان تشریف فرمائیں، ان کے ایک بیج لگا ہوا ہے رسول کی نالین کی شبیہ. لوگوں نے اپنے امامے کے اوپر بھی لگائی ہوئی. ہم شیعہ احترام کرتے، ہم تو اسے بھی چومتے، اسے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ شبیہ چومنا حرام ہے. ہم چومتے اس لئے. میں نے بابا تنویر شاہ جی ایک اپنے اہل سنت مولانا دوست سے پوچھا تھا، میں نے کہا جی مجھے اس بیج کی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا یہ نالین مبارک رسول کا عکس ہے. میں نے کہا اس نالین کو نبی کے پورے تبرکات میں اسے کیوں یاد رکھا؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نبی کی معراج کے قائل ہیں. ہم نبی کی نالین اپنے سینے پہ لگا کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہے وہ جوتا جو عرش پہ گیا تھا. میں نے کہا حد ہو گئی، نبی کے ساتھ جانے والا جوتا یاد ہے، پردے سے نکلنے والا ہاتھ یاد ہے. لہذا آئے پھر میلاد پہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے کرتے. نبی 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے؟ بسم اللہ آئیں تشریف لے کے آئیں. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھا. بسم اللہ. میرے مولا کے کامیاب و کامران ذاکر مولا امیر المومنین علیہ السلام، اور مولا ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے، بری نظر سے بچائے، بری خبر سے بچائے. اللہ قائم کا ہمیشہ پہرا سر پہ ہو. بات وہیں پہ دوبارہ لے کے آتے ہیں. تاریخ نبی کی 12 تھی یا 17 تھی؟ 3-4 سال تو ہو گئے مجھے رجوع سادات کے مختلف پروگراموں میں آپ کے سامنے حاضری دیتے. اس کے علاوہ مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو پورا سال کی مجالس میں مجھے ملتے. اتنے مجمع میں کسی کو یاد نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے. پیچھے 5-6 سال سے میری دوستی بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے چھوٹا کامران، اسے بھی نہیں پتا کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے. میرے یاروں کو بھی اکثر کو نہیں پتا. میری ایگزیکٹ تاریخ پیدائش میرے گھر والوں کو پتا ہے. تو لڑائی ختم کرتے ہیں، 12-17 کی لڑائی ختم کرو. آؤ نبی کے گھر والوں سے پوچھتے. جب ہم نبی کے گھر کی طرف گئے تو باپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، پالا تھا ایک چچا نے. اس کا مطلب ہے میلاد وہی منائے گا جس کا ابو طالب کے ساتھ تعلق اچھا ہے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے ہیں. ہم آج کے دن آپ کو اپنا عقیدہ سنائیں. ہم شیعہ رسالت کو مانے تو ہم کیسے مانتے؟ اللہ یا رسول
ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے اہل سنت بھائیوں سے ایک لمحے کے لیے میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا، مذہب جعفریہ کا عقیدہ، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اب جو میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ کا عقیدہ یہ کیوں ہے، میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا کہ اگر کسی دائی نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا تھا تو اس دائی کا مذہب کیا تھا؟ اگر وہ آپ کو کہیں کہ مسلمان تھی تو آپ کہیے گا مولانا آپ نے تو ہمیں بتایا کہ نبی 40 سال تک خود نبی نہیں تھے۔ تو جب نبی خود ہی نبی نہیں تھے اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر وہ کہیں گے کلمہ نہیں پڑھا اور دودھ پلایا تھا تو قرآن کی آیت میری طرف سے مولوی کے سامنے کر دینا۔ اللہ قرآن میں کہتا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے۔ 3 دن کا موسیٰ تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا، نبی کو پتہ ہی نہیں تھا حلال کیا ہے حرام کیا۔ یہ نام اس لیے لکھا گیا کہ یہاں لکھنا پڑتا کس نے پڑھا؟ نعت پڑھی جاتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے اور جس کا نبی کھاتا رہا۔ شاہ مدینہ یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا وہ در کون سا ہے۔ مجلسوں میں ہم وہ در بتائیں، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ عزت نبی کرنی ہے تو پھر عزت نبی اس معیار پہ کر جو میرے نبی کا حق بنتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں یہ زمین اور آسمان بالکل نہ بناتا اگر میرا نبی نہ ہو۔ حدیث قدسی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا میں روانی، یہ سمندر میں طغیانی، یہ سب کچھ ہے تو نبی کی وجہ سے۔ نبی نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو بندے شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا زندہ کے لیے ہوتا ہے، رسول سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے، میں ان بھائیوں کو جواب دینے لگا۔ وہ بھی یہ حدیث قدسی مانتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے زمین و آسمان خلق نہ کرتا اگر میرا نبی نہ ہوتا۔ آج رجوع سادات میں لائٹیں لگی ہیں، کیوں؟ میلاد کی وجہ سے۔ اس بارگاہ میں قلین بچھا ہے، کیوں؟ میلاد کی وجہ سے۔ یہ منبر سجا ہے، یہ مومنین آئے ہیں، یہ رونق ہے۔ کل کوئی یہاں آئے گا نہ لائٹیں ہوں گی، نہ صاحباں ہوگا، نہ قلین ہوں گے، نہ منبر ہوگا، نہ ذاکر ہوں گے، نہ مجمع ہوگا۔ وہ پوچھے گا کل تو بڑی رونق تھی آج خاموشی کیوں؟ کوئی بتائے گا وہ رونق تھی میلاد کی۔ میلاد ختم، رونق ختم، میلاد ختم، رونق ختم۔ میرے مالک اگر یہ سب کچھ نبی کے لیے بنایا تھا تو نبی دنیا سے چلا گیا ہے، زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے، آواز ایک گستاخ نہ بن۔ میرا نبی تھا نہیں، میرا نبی ہے۔ پالا تھا، پرورش کی تھی ہمارے نبی کی علی کے باپ نے، نام جن کا عمران تھا، مشہور جو ابو طالب کی وجہ سے، جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، جس نے انگلی پکڑ کے رسول کو چلنا سکھایا۔ میں سنی کتاب سے ایک حوالہ پڑھنے لگا، اہل سنت بھائیوں کی کتاب لکھا، رسالت امام کی ظاہری عمر ابھی 5 سال تھی، ظاہری عمر۔ مکے میں بابا جی قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا، فیصلہ سردار کرتے تھے۔
مکے کے قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا مکے کو بچانے کے لیے ایسے کریں ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور مکے کے باہر صحرا میں اپنے اپنے بتوں کو رکھتے ہر قبیلہ اپنے بت کے آگے بیٹھ کے اس کی پوجا کرے گا کسی نہ کسی بت کی وجہ سے بارش نازل ہو جائے گی جب یہ فیصلہ مکہ میں ہو گیا تو ایک سردار نے اٹھ کے کہا ہم تو سارے آ جائیں گے ہاشمی کسے لائیں گے مرحبا 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 کیونکہ مکہ کا کوئی اجتماع ہی نہیں ہوتا تھا جس میں ہاشمی نہیں ہوتے تھے کیونکہ باقی سارے کمی تھے یہ اکیلے سردار تھے 40 میں سے 3 سردار اٹھے انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں ابو طالب کے گھر انہیں جا کے دروازے پہ دستک دی اندر سے نبی اور علی کے مشترکہ باپ حضرت ابو طالب باہر آئے انہوں نے آ کے کہا اے ابو طالب مکہ میں قحط ہے کل ہم نے اجتماعی پوجا کا بندوبست کیا ہے اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو تو بھی لے کے آ کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا کس کی پوجا کرتے ہیں عبد المطلب نے نہیں بتایا یہ کس کی پوجا کرتے ہیں حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا کل انتظار کرنا ہم بھی آئیں گے بابا جی مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ اب دیکھیں ابو طالب کسے لے کے آئے گا ابو طالب کا تو کوئی خدا نہیں تھا اس کا بت کون سا ہوگا یہ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے مکہ میں بت گھروں سے باہر آ چکے تھے ذہن میں نقشہ رکھنا بت گھروں سے آ گئے ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے خدا کے سامنے بیٹھا ہے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے رسول کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا لوگوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے منظر دیکھا کہ ابو طالب کے ہاتھوں میں کون سا بت ہے ابو طالب کے ہاتھوں میں تو کوئی خدا نہیں تھا لیکن سنی کتاب شیعہ کتاب متفق علیہ لکھا کہ اب حضرت ابو طالب کے کاندھے میں 5 سال کا پیغمبر بیٹھا ہوا تھا اپنے 5 سال کے مصطفیٰ کو کاندھے میں بٹھا کے مکہ کی گلیوں سے ٹہلتے ہوئے ابو طالب جا رہے تھے اور مکے کے سرداروں کے قریب سے گزر کے کتابیں کہتی آج مکے کی اتنی اونچی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے کافروں کے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے آج ہر مرد و سر ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا ابو طالب جب مکے کی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے عرب کے کافروں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تھا اپنا خدا لے کے آ تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے ابو طالب تو بتا کیا تو بھتیجے کی پوجا کرتا ہے ابو طالب نے کہا ان خداؤں کو کیوں بلایا ہے کہنے لگے بارش کے لیے حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ آسمان سے بارش نازل کر ادھر مکے میں بدلی آئی آسمان سے بارش ہونی شروع ہوئی نبی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی آواز پروردگار ابن محمد یہ قرضہ یاد رکھنا آج ابو طالب نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان بسم اللہ کچھ پڑھ لو بچے مٹھائی بھی پڑھ لو لے بات تمام ہو گئی ذکر جس کے لیے آئے تھے چہرے پہ خوشی آ گئی مسکرا پڑے بس یہی ذکر میلاد ہے گزارش صرف اتنی کروں گا عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو صحابہ کی عزت ہے تو ذاتی نہیں نبی کی وجہ سے اہل بیت کا احترام ہے تو نبی کی وجہ سے نبی کے صحابی
نبی کے اہل بیت مرکز نبی ہے، مقصد نبی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ یا جملہ آسان کر دیتا ہوں، جو نبی کو اٹھائیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جنہیں نبی اٹھائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی صحابہ میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے، وہ نبی کے صحابی ہیں، یہ نبی سے اہل بیت ہیں۔ صحابہ کے پاس کے والا رشتہ ہے، اہل بیت کے پاس سے والا رشتہ ہے۔ نبی کے صحابی، نبی کے رشتہ دار، نبی کی بیویاں، نبی کی زوجہ، اہل بیت میں کے والا سلسلہ ہی کوئی نہیں۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے۔ ادھر کے ہے ادھر سے ہے، درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا۔ آج ربیع الاول کی اس 12 کو یہ عہد، یہ تجدید عہد کیا جائے کہ ہم نبی سے محبت کریں، ہم نبی سے پیار کریں۔ دین میں اللہ نے صرف نبی کی اطاعت کو واجب کیا۔ یہ آخری جملے بالکل میرے بھائی، انہیں بھی جلدی ہے، سلام بھی ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت بھی ہو گئی۔ کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ دین میں کسی کی ذاتی مرضی چلتی ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے۔ میرے اللہ کیسے پڑھے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا۔ روزے کا حکم ہے، کب کھولیں؟ جب نبی کھولتے تھے۔ خدا نے ہمیں پوری ہماری زندگی کو نبی کا محتاج کیا، اس لیے کہ دین سے یہ نبی نہ نکال سکے۔ بندوں نے نبی کی زندگی میں ایک کوشش کی تھی، راتوں رات مدینے کے باہر ایک مسجد بنائی تھی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ واحد مسجد تھی جو ایک رات میں بنی تھی، اور وہاں لوگوں نے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہاں نبی کے پیچھے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ہم اپنی امیروں کی علیحدہ مسجد بنائیں گے جہاں ہم اللہ کو ڈائریکٹ راضی کریں گے، ہمیں نبی کے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ نبی کو درمیان سے نکال کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری رات اس مسجد میں اللہ اللہ تسبیحاں، سجدے، ذکر، قعود، قنوت سب کچھ بجا لاتے رہے۔ صبح کو جبریل نے آ کے اپنے پر نبی کے قدموں سے مس کر کے کہا اللہ بعد درود و سلام کہتا ہے اپنے صحابہ کو ساتھ لے، اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی، گرا بھی جلا بھی۔ نبی نے کہا جبریل اللہ سے کہے مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں۔ جبریل نے کہا خدا کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو۔ لہذا انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے میرا مالک ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں عزت رسول اور اولاد رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں حقیقی مسلمان اور حقیقی محب آل محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، محمد و آل محمد محافظ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔